بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل کرسی کے اوپر بیٹھ کر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ چیئر کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن دوران نماز کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سماعت فرمائیں، تاکہ آپ احباب کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم نے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ مساجد میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ آپ احباب نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہر مسجد میں 4 5 8 10 آدمی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے سر میں درد ہے، تو وہ چیئر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کی وجہ سے، ان تکلیفات کی وجہ سے نماز اگر کوئی بندہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شرعی طور پر معذور بندہ ہوگا تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر یا کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعی طور پر معذور ہوتا کون ہے؟ تو فرمایا کہ شرعی طور پر معذور وہ آدمی ہے جو سجدہ کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، استطاعت قوت برداشت نہ رکھتا ہو۔ یہ بندہ جو ہے وہ شرعی طور پر معذور ہے، اس کو اجازت ہے کہ یہ چیئر کے اوپر یا زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے کہ سجدہ کر سکتا ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قیام کرنا فرض ہے ہر فرض رکعات میں اور اسی طرح واجب رکعات میں، جیسے فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور عشاء کے 3 وتر۔ یہ تمام جو 20 رکعات بنتی ہیں، یہ طاقتور اور صحت مند انسان کے لیے کھڑے ہو کر ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کی فرض یا واجب نماز میں سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بات تو کلیئر ہوگی آپ احباب کے سامنے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے تو کرسی کہاں رکھنی چاہیے؟ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جہاں مرضی رکھیں اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام کے پیچھے ہی چیئر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ کریں ایسا کہ آپ اپنی کرسی کو، ایک صف ہے اس کے دائیں بائیں اپنی چیئرز کو رکھیں۔ اگر صف درمیان سے مکمل ہو جاتی ہے، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے درمیان میں 4 5 نمازی ہوتے ہیں اور 4 5 نمازی صف میں دائیں طرف اور 4 5 بائیں طرف آ سکتے ہیں، لیکن کرسی کے اوپر بیٹھنے والے افراد، ایک بندہ یا 2 بندے جو ہیں وہ ایک طرف دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، درمیان سے جگہ خالی ہوتی ہے۔ اس طرح بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 4 5 افراد ہی امام کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں تو کوئی آدمی چیئر کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ ایک طرف نہ بیٹھے بلکہ اس صف کے ساتھ مل کر پھر نماز پڑھے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اب صف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو کرسی رکھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ کی صف شروع ہوتی ہے تو بعض لوگ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کرسی کے جو 2 پچھلے پائے ہیں ان کو صف کے پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے کھڑا آدمی نماز پڑھنے والا اس کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو کرسی کے پچھلے پائے ہیں وہ آپ نے اس صف کے کنارے کے اوپر رکھنے ہیں، جس طرح عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے اپنے ایڑیوں کو جو ہے وہ ملاتے ہیں، پیچھے سے ایڑیاں پیچھے نہیں رکھتے، اسی طرح چیئر کے پچھلے پائے بھی پیچھے نہیں رکھنے بلکہ اس صف کے کنارے کے اوپر رکھنے ہیں۔ اگلے پائے چاہے جتنے مرضی باہر نکلتے جائیں تو چلے جائیں۔ اس طرح آپ نے چیئر کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد چیئر کے اوپر بیٹھ کر آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کر لیں تو یہ مستحب ہے۔
زبان سے مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعات پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 رکعات فجر کی پڑھتا ہوں خدا تعالیٰ کے واسطے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر آپ نے کر لیا، اس کے بعد ہاتھوں کو باندھیں، ثنا سبحانک ثنا پڑھیں، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ رکوع کریں، اور رکوع اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر، یہ آپ کے گھٹنے ہیں، اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کر پھر آپ اس طرح سے رکوع کریں۔ اب رکوع کرنے کے بعد جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر یہ آپ کے گھٹنے ہیں تو گھٹنوں کو ایسے نہیں رکھنا، بلکہ یہاں پر جس طرح ہم تشہد میں بیٹھ کر ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر، پورا اوپر ایسے نہیں رکھنا بلکہ ایسے رکھیں گے۔ تو ایسے رکھنے کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیں، رکوع کی بنسبت سجدے میں آپ نے زیادہ جھکنا ہے، سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکنا ہے۔ اگر آپ رکوع کی بنسبت سجدے میں کم جھکے، بعض لوگ رکوع میں زیادہ جھکتے ہیں سجدے میں کم جھکتے ہیں، اگر آپ نے ایسی صورتحال اپنا لی تو آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے رکوع کرنا ہے، اور سجدہ جب کرنا ہے تو رکوع سے زیادہ جھکنا ہے، اس طرح سے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو ایسے ہوا میں لہرا دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس چیئر کے اوپر نماز پڑھتے ہیں جس کے اوپر سامنے جو ہے وہ تختہ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے ہوا میں جو ہے وہ ہاتھوں کو لہرا کر بھی سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھوں کو رکھ کر رکوع سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکا کر آپ نے نماز کے سجدے کو ادا کرنا ہے جب آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح آپ جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ الحمدللہ، پھر سورت ملائیں، پھر اس کے بعد اسی طرح رکوع کریں، اور پھر اسی طرح 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھ کر ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر، اپنے گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر آپ نے تشہد اور پھر درود پاک، پھر دعا مسورہ یا اور کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث ثابت آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔